میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ بات کیوں کر رہا تھا، اس لیے کہ میں بہت ریگولرلی جو اسرائیلی اخبارات ہیں اور ٹی وی چینلز ہیں ان کو مانیٹر کرتا ہوں. تو یہ دیکھیے، یہ ٹائمز آف اسرائیل جو ہے یہ کیا کہہ رہا تھا. ٹائمز آف اسرائیل نے صاف صاف کہا فورجنگ اے ڈیوریبل پیس فار غزہ obviously impossible but Trump did get all 20 living hostages back. ٹائمز آف اسرائیل جو ہے اس نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، اس نے صاف صاف کہا کہ غزہ میں امن تو کوئی نہیں ہونا، لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ وہ جو اسرائیل کے 20 یرغمالی ہیں، ہوسٹیجز ہیں، وہ ان کو واپس لے آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد نیتن یاہو صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا، بڑا واضح بیان تھا جس کو کہ مغربی میڈیا نے رپورٹ کیا. یہ میرے پاس دی گارڈین لندن سے شائع ہوتا ہے، دی گارڈین. یہ اس کی سٹوری ہے، ہیڈ لائن ہے. یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اسرائیل ول ڈس آرم حماس اینڈ ڈی ملٹرائز غزہ سیز نیتن یاہو. یعنی جو کام غزہ پیس پلان، غزہ امن پلان میں جو کام ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل فوج آئے گی، وہ اسلامی ممالک کی فوج آئے گی، وہ غزہ کو ڈی ملٹرائز کرے گی اور وہ وہاں پہ امن قائم کرے گی. نیتن یاہو نے اس کی بھی ایسی تیسی پھیر، اس نے کہا نہیں بھائی، یہ جو بھی کرنا ہے نا یہ اسرائیلی فوج نے کرنا ہے اور یہ ہم کریں گے. تو اس کے بعد تو کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ جو ٹرمپ کا غزہ پیس پلان ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس نے کامیاب نہیں ہونا. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان سمیت بہت سے جو مسلم ممالک ہیں اس کے جو حکمران ہیں وہ اپنے عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، ان کو یہ دعوے کرتے رہے ان کے سامنے کہ جناب ہم نے ٹرمپ کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے اور ہم نے تو غزہ والے جو ہیں ان کو امن دے دیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اب جب کہ غزہ والے جو ہیں، حماس والے جو ہیں، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایک پیس ڈیل کر لی ہے، تو بھئی آپ پاکستان میں شور کیوں مچا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ انہوں نے تو صلح کر لی حماس نے، جبکہ کوئی صلح ولا نہیں ہوئی تھی. اور اس سو کال جو شرم الشیخ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد تو دور کی بات ہے، اس پہ جب دستخط ہو گئے اس کے بعد بھی سب کو پتا تھا کہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہونا.